شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تو جیسے کہ میں نے صف بندی نمازوں میں صف درست کرنے کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے بتایا، اسی سے جڑی ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت انجام دی، 10 سال تک اللہ کے نبی کے خادم رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک زمانے کے بعد وہ مدینہ آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ انس، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا، ہم نے اس میں کچھ بدلاؤ کیا کیا؟ اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے بعد، تو آپ کو کچھ بدلتا ہوا دکھتا ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں کا سب کچھ تو ویسے ہی ہے، لیکن نمازیں بدل گئی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نمازیں بدل گئی ہیں، صف بدل گئی ہے. وہ زمانے میں کہہ رہے ہیں، وہ زمانے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر صفوں کے بیچ میں خالی جگہ ہے تو شیطان حذف بکری کے بچے کی طرح گھستا ہے، بیچ میں بکری کے بچے کی طرح گھستا ہے. اس لیے صف میں خالی جگہ نہیں ہونا چاہیے. کتنا زور دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھ کر کہا، لوگوں صف برابر کرو، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے. بولا کہ صف برابر کرو، اگر صفیں برابر نہیں ہوں گی اللہ تمہارے دلوں میں دشمنیاں ڈال دے گا. دیکھا آپ نے کتنا انجام ہے. صف اگر برابر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں نفرتیں ڈال دے گا، دشمن بن جائیں گے. یہ اس کا انجام ہے. تو مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو خاص کر ہماری جو مسجدیں ہیں یہ صفوں کے معاملے میں بہت پکی ہوتی. دوسری مسجدوں میں جائیں لوگ دور دور کھڑ کے نماز پڑھیں گے، اس کا حساب نہیں. لیکن اہل حدیث مسجد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں صفیں درست ہوتی، اس لیے کہ یہ نبی کا فرمان ہے. تو انشاءاللہ جتنے لوگ میری اس آواز کو سنے ہیں کم از کم وہ ضرور اس کی پابندی کریں گے کہ درمیان میں بالکل کوئی جگہ خالی نہ رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ سیرت کی یہ باتیں پڑھ رہے ہیں. کل آخری بات ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیکاری بننے سے منع فرمایا. ایک اچھا انسان کبھی بھیک نہیں مانگتا ہے، وہ غیرت سے مر جاتا ہے لیکن کسی سے بھیک نہیں مانگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی بغیر ضرورت کی بھیک مانگتا ہے تو وہ کل حشر میں ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کا حیا، شرم، غیرت سب کے سب ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کرام کو سناتے تھے اور صحابہ کرام بھی سنتے تھے. اور ایک چیز جو انہوں نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اس تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام بالکل اخلاق اور شرافت کی بلندی پر پہنچ گئے. ایک ایسی ٹیم تیار ہو گئی جو اپنے اندر بالکل پکی تھی، اخلاق میں، شرافت میں، آداب میں. وہ صحابہ کرام کی ٹیم تھی جن کے اندر ایک دوسرے سے میل ملاپ، الفت و محبت، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا. اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کمالات تھے. دیکھا ٹیم ویسے تھی، ٹیم کو لیڈ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہری طور پر، معنوی طور پر،
خداداد صلاحیتیں تھیں، مجد و کمال تھا، فضیلتیں تھیں، اور آپ کے اندر اندرونی اور بیرونی، ظاہری اور معنوی خوبیاں، کمالات اور مکارم اخلاق اور اچھے اعمال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جیسے تھے ویسے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ بھی تھے۔ کتنی بیویاں اللہ کے نبی کی تھی؟ 11 نہیں، ماشاء اللہ۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور صحابہ کرام کیا کیا مصروفیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں آپ کی زبان سے جیسے ہی کوئی کام اللہ کے نبی کہتے صحابہ فوراً کرنے کے لیے دوڑ پڑتے، کسی صحابی کو انکار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کا ایک اچھا معاشرہ تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات شریفہ کی محنتیں، آپ کی خداداد صلاحیتیں ایک طرف، تو کہتے ہیں کہ اب ایسا معاشرہ، ایسی ٹیم جس نے معاشرے کا رخ بدل دیا، دنیا کا رخ بدل دیا، ایسی ایک ٹیم تیار ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب توجہ ایک دوسری طرف دی۔ وہ کون تھے؟ یہود مدینے میں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اگریمنٹ کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویسے معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کتنے گندے ہیں، کتنے کرمنل ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ کبھی آدمی سامنے والا گدھا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ آپ بولے سامنے والا گدھا ہے گدھا، لیکن پھر بھی حالات کے پیش نظر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے سمجھوتا کر لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کہ یہاں ایک چیز تھی، مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لی، تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات پر توجہ دی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر میں جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن بازو گھر والے سے بھی آپ اچھا رہنا چاہیے، نہیں، بازو گھر والے سے بھی اچھا رہنا چاہیے۔ تو اس کا تجربہ بھی آپ کو ہوا ہوگا، کوئی بھی لڑکی والے آئیں گے آپ کو لڑکی دینے کے لیے، آپ اپنے گھر میں اچھے ہیں، بازو گھر والا اگر مل جائے تو آپ سے پہلے کیا بولے گا؟ ارے وہ گھر والے نہیں بھائی، آنے والے راستے سے واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ بازو گھر والے بڑے ڈینجر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ پڑوسی لوگ بڑے ڈینجر لوگ ہوتے ہیں، اگر اچھے مل گئے تو خدا آپ کا نصیب، اگر وہ غلط مل گئے تو برسوں شادی نہیں ہوگی، تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ ان کو آپ خیال کرتے رہیں، بازو گھر والوں سے، اڑوس پڑوس کے لوگوں سے آپ اچھے رہیں، خیال کرتے رہیں، اس لیے کہ مصیبت میں وہی تو پہلے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس نیت سے کہ انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ مدینہ سارے کا سارا اچھا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں سے اچھا تعلق بنانے کی کوشش کی۔ تو آپ کے پڑوسی وہ یہودی تھے، وہ یہودیوں کی 3 قبیلے تھے۔ یہ لوگ اندر سے مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن ابھی تک کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا، مسلمانوں سے کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کا مطلب کیا ہے؟ معاہدہ بولے تو پیس اگریمنٹ، کہا کہ ایک طرح کا پیس اگریمنٹ کیا کہ ہم تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم ہم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اس کی معاہدے کی شق لکھی گئی، معاہدے کے جو اگریمنٹ کے جو 1 2 3 کیا بولتے اسے، رولز بولیے یا کچھ بھی بولیے، وہ لکھے گئے۔ تو اس میں جو باتیں یہاں تھیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی بات یہ لکھی گئی
کہ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے. لکم دینکم ولی دین. تمہیں ہم نہ کمپل نہیں کرنا، ہمیں تم نہ کیا بھی زبردستی نہیں کریں گے. بات ختم ہوگی. دوسری چیز، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، ہم اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے. کیا ابھی ہوا، اس میں جو بھی خرچ آیا، ایکسپنسز آیا، تمہیں تمہارے خرچے سنبھال لینا، ہمارے خرچے ہمیں سنبھال لیں گے. دوسری چیز. تیسری چیز، اور جو طاقت اس معاہدے کی کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف جنگ کرنے میں تعاون کریں گے. کوئی دشمن آ کر اگر مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو یہودی ساتھ دینا، اگر یہودیوں پر حملہ ہوتا ہے مسلمان ساتھ دیں گے. دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی. کوئی بھی مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے گی. جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. اور اسی طرح ایک چیز اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. مسلمانوں کے دشمن قریش تھے، اب اگر یہودی قریشیوں کو پناہ دیں گے، قریشیوں کو بلائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر مدینے میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس کا فیصلہ ججمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. جیسے ایسے ہوا کہ یہودیوں میں کسی نے زنا کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ دیا، اسے کیا کرنا چاہیے. یہودی جو لوگ فیصلہ کرتے تھے وہ الگ تھا. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مصالحت کر لی. مصالحت نہیں، ایک معاہدہ کر لیا، ایک پیس ایگریمنٹ کر لیا، اس لیے کہ دشمن تھے، ان سے بچنا مشکل تھا، خود مدینے میں رہتے تھے. اس کے بعد آپ ذرا غور سے سنیں. کہتے ہیں کہ مکے کے جو کافر تھے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، انہی سے بچ بچا کر مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے. اور یہ کافر تھے، ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے مال ضبط کر لیے تھے، مسلمانوں کے گھر دار سب چھین لیے تھے مکے کے جو قریش تھے. لیکن ابھی بھی ان کا ظلم بند نہیں ہوا تھا، اب مکے کے جو کافر تھے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک لیٹر لکھا. عبداللہ بن ابی کون تھا؟ مدینے کے منافقوں کا سردار. مکے کے مشرکوں نے، کافروں نے عبداللہ بن ابی کو ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر میں انہوں نے لکھا کہ دیکھو جی، محمد اور ان کے ساتھی مدینے میں تمہارے پاس آ کر بس گئے ہیں، یا تو تم لوگ ان سے لڑو، ان کو ختم کرو. اگر تم ختم نہیں کرو گے تو یہ ہوگا کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تم کو قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کی عزتوں کو برباد کریں گے. یہ خط مکے کے قریش کی طرف سے پہنچا ہے مدینے کے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس. اب یہ تو پہلے سے جل بھن کے بیٹھا تھا، اب اسے چار پر لگ گئے، بولا ہاں دیکھو ایسا خط آیا ہے. تو اب اسے ایسا لگا جیسے لائسنس مل گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس اس طرح کا خط آیا ہے. اور خط میں کیا لکھا تھا؟ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو، یعنی جو مکے سے نکل کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجیے یا اسے نکال دیجیے، یا پھر ہم اپنی ٹیم لے کر تم پر حملہ کریں گے، تمہارے مردوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کی عزت کو پامال کریں گے. یہ بات اس لیٹر میں لکھی ہوئی تھی جو مکے کے لوگوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھیجا. اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ساری ٹیم کو جمع کر کے بولا کہ دیکھیے محمد نے مجھ سے بادشاہت چھینی ہے، اگر وہ مدینہ نہیں آتے تو مدینے کا بادشاہ میں ہوتا، اگر وہ مدینہ آ گئے ہیں لوگوں نے ان کو بادشاہ بنا لیا ہے، اب مکے سے مجھے خط آیا ہے، مجھے یہ کام پورا کرنا ہے. تو کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور پورے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کر بولا قریش کی دھمکی تم پر بہت اثر کر گئی ہے، قریش کی طرف سے جو لیٹر آیا ہے وہ لیٹر پڑھ کر آپ لوگ بہت اثر ہو گیا ہے آپ لوگوں پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اگر تم کو لگتا ہے کہ تم لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ گے اس لیٹر کی بنیاد پر، تو تمہارا یہ خیال غلط ہے، تمہارا یہ خیال غلط ہے، تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو وارننگ دی جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ تھے، اور موقع یہ ہوا کہ بیچارے جتنے عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ تھے سب پیچھے ہٹ گئے، وہ اکیلا رہ گیا۔ اب بولا اکیلا کیا کر سکتا ہے، وہ بھی خاموش ہو گیا، اور اس کے سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے باوجود یہ منافق خاموش نہیں بیٹھے تھے، جب فتنہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دبا دیتے تھے۔ اب مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ خط کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے ایک اور اعلان کر دیا کہ مدینے سے کوئی بھی آئے گا اسے کعبۃ اللہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آ جائیں تو عمرے کی اجازت نہیں، حج کی اجازت نہیں، صحابی کوئی آ جائے تو اسے بھی عمرہ اور حج کرنے کی اجازت نہیں۔ دیکھا ہے ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی کعبۃ اللہ کا حج یا عمرہ نہیں کر سکے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے صحابی تھے، یہ عمرے کے لیے مکہ گئے، حالانکہ مکہ آنے پر پابندی تھی، اور مکے میں ان کا ایک دوست رہتا تھا امیہ بن خلف، وہ مکے کا بڑا سردار تھا۔ تو جا کر سیدھے، وہ زمانہ ہوٹلوں کا زمانہ نہیں تھا، ہاں پہلے ایسا ہوتا تھا ہوٹل نہیں تھے تو لوگ اپنے گھر میں مہمان کو ٹکاتا تھا، نہیں گھر بلا کر کھلاتا تھا۔ اب زیادہ میاں محبت آئے تو ہوٹل لے جا کے چائے پلا کے بھیج ڈالتا، گھر کو تو نہیں بلاتا۔ اب گھر بھی ہمارے اتنے بڑے بڑے نہیں رہے، ہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہو گئے، گھر جیسے چھوٹے ہوئے دل بھی چھوٹے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف وہ اس کے گھر میں جا کے معاذ سے یہ رکے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو افطار کی دعوت دی، اللہ کے نبی ان کے گھر گئے، افطار کیا، دعا کی، اکل طعامکم الابرار، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا، وصلت، اور فرشتوں نے تم پر رحمت کی دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر دعا دے کر آئے۔ تو سعد بن معاذ امیہ بن خلف اس کے گھر میں مہمان ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا امیہ بن خلف یہ حضرت بلال کا اونر تھا، بلال رضی اللہ عنہ کو، جس نے بلال رضی اللہ عنہ کو بہت ستایا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بدلہ بھی لیا، بعد میں آئے گا کیسے بدلہ لیا، بڑا عجیب تھا، مجھے جب پڑھا تو بڑا تعجب ہوا۔ تو امیہ بن خلف کے گھر میں رکے، تو انہوں نے امیہ سے کہا دیکھو امیہ، میں اور آپ دونوں فرینڈ ہیں، نہیں میں مدینے سے آیا ہوں، انصاری ہوں، تم مکے کے ہو، کوئی ایسا ٹائم مجھے بولو کہ جس میں کعبۃ اللہ میں کوئی بھی نہیں رہنا، میں چپ کے جا کو عمرہ کر لے کو آ جانا۔ بھلا بات، تو کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ نہ تو وہ زمانے میں خالی تھا نہ آج کے زمانے میں خالی، آج بھی آپ 24 آورس اراؤنڈ دا کلاک کبھی بھی آپ چلے جائیں تو کعبۃ اللہ میں لوگ طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ایسا ہوا، امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا، بولا کہ ایک دم کڑی دھوپ کے وقت کوئی بھی نہیں رہتے ہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کعبۃ اللہ کی طرف چلا، کوئی بھی دیکھنا نہیں۔
اپنا تلوار نکالا، ہتھیار نکالا، میرے دوست ہو، جگری ہو، چلو ہم چلتے ہیں۔ دونوں کو لے کر نکلا۔ امیہ کہتے ہیں راستے میں ایک اچھے آدمی سے پہلے ملاقات ہوئی۔ وہ اچھا آدمی کون با؟ مکے کا ابو جہل کے علاوہ کوئی تو ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آدمی ملا وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل بہت جلدی سمجھ جاتا تھا۔ تو جیسے ہی ابو جہل نے دیکھا تو اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ تو امیہ بن خلف کا نام ابو صفوان کنیت تھی۔ بولا کہ یہ کون آدمی ہے؟ نیا آدمی دکھتا، ہمارے گاؤں کا آدمی نہیں ہے۔ تو امیہ نے کہا کہ یہ سعد بن معاذ ہے، سعد بن معاذ ہے۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا بڑے اطمینان سے کعبۃ اللہ کا طواف کر لے کوئی تمہیں۔ کیا بولا ابو جہل نے؟ بڑے جیسے کعبۃ اللہ اس کا اپنا ہو، اس کی پراپرٹی ہو۔ بولا کہ بڑے اطمینان سے آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حالانکہ تم لوگوں نے بددین کو پناہ دے رکھی ہے۔ اس کا مقصد اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی بددین ہے، مدینے میں پناہ دے رکھی ہے، اور اطمینان سے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو۔ تو ابو جہل نے کہا یاد رکھو، اگر تمہارے ساتھ امیہ نہیں ہوتے تو تم گھر واپس نہیں جاتے، میں تم کو یہی قتل کر دیتا۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ مکے کا سردار امیہ تمہارے ساتھ ہے اس لیے تم اپنے پیروں پہ چل کے جا رہے ہو، ورنہ میں تم کو قتل کر دیتا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ بڑے صحابی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اب وہ سن کر کب خاموش رہنے والے تھے؟ وہ انہوں نے سن کر جواب دیا ابو جہل سے، کہا اگر تم میرا راستہ روکو گے تو اس سے بڑا راستہ میں تمہارا روکوں گا۔ وہ کیا تھا کہ مکے کا جو اکانومی، مکے کی جو بزنس ہوتی تھی وہ شام تک جاتی تھی، وہ راستہ شام تک جا کر وہ لوگ مال لاتے تھے جو بھی تھا، اور وہ راستہ مدینے سے گزرتا تھا۔ بولا کہ تم لوگ ادھر آتے نہیں، تب میں دیکھ لیتا ہوں، ہم تم کو جانے نہیں دیں گے، ہم تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ اگر تم ہمیں عمرہ کرنے سے روکو گے تو ہم تمہارا جو راستہ ہے، تمہارا تجارتی راستہ، وہ راستہ ہم بند کر دیں گے۔ تو یہ بات ابو جہل کے کانوں میں آ گئی۔ بولا کہ مسلمان کبھی بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہمارا تجارتی راستہ یہ لوگ بند کر سکتے ہیں، جیسے ان کو سنایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے یہاں نقل کیا ہے، کہا کہ یہ جو مہاجرین تھے تو مہاجرین کو قریش نے دھمکی دی۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، عمرہ کر لیا، واپس آ گئے۔ لیکن مکے کے لوگوں نے مہاجرین کو دھمکی دی۔ مہاجر وہ لوگ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ تو مکے کے لوگوں نے دھمکی دی کہ تم مغرور مت ہونا کہ مکے سے بچ کر تم لوگ مدینہ چلے گئے ہو، لیکن بہت جلد ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ کس نے کہا ہے؟ مکے والوں نے کہا۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مدینے سے ظلم و ستم برداشت کر کے مکے سے برداشت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی مدینے میں چین و سکون نہیں ہے۔ مکے کے قریش انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں ستیہ ناش کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دھمکی کو سنا کہ مکے والے ایسے کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر رات گزارتے تھے، مدینے میں ہیں لیکن آنکھ بند کر کے سونے کی اتنا سکون اللہ کے نبی کو نہیں تھا۔ یعنی پتہ نہیں کب مکے والے آ جائیں، قریش مدینہ آ جائیں اور مدینے میں ہلہ بول دیں، مدینے پر حملہ کر دیں اور اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو قتل کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کر گزارتے تھے۔ اللہ اکبر! ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پیاری زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہوگی، صحابہ میں 11 بیویاں، بلا نہیں، بات ویسی نہیں تھی۔
بات ویسی نہیں تھی، اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ رات جاگ کر گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن رات کے وقت مکے سے مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا، کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی ایک نیک آدمی میرے گھر کے باہر پہرا دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی ایک نیک آدمی میرے گھر کے باہر پہرا دیتا، میں کچھ دیر سو جاتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی حالت کو ذرا سوچ کر دیکھیے، کتنی پریشانی، کتنا ٹینشن رہا ہوگا. ایک طرف مکے کے لوگوں کا خوف، پتہ نہیں کب وہ آ جائیں ظالم جابر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات کہی، رات کا وقت ہوا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ گھر کے باہر سے ہتھیاروں کی آواز آئی، تلوار، زور، لوہے کی آواز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون؟ یہ کیا آواز ہے؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ بڑی بڑی دیواریں، وہ بڑے بڑے دروازے، وہ ڈبل لاک، ایئر لاک، وہ ڈیجیٹل لاک، وہ سب نہیں تھے وہ زمانے. وہ زمانہ بس گھر دروازہ بولے تو، سنو بیٹا تمہیں سننا سو، وہ دروازہ بولے تو پردے کیا ہوتے تھے؟ گھر کے دروازے کیا ہوتے تھے؟ پردے، صرف پردے ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی باہر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو باہر سے جواب آیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، میں سعد بن ابی وقاص ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اتنی رات آپ میرے گھر کے باہر کیسے آئے؟ بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک اندیشہ پیدا ہوا کہ آپ پریشان نہ ہو، کہیں دشمن کا کوئی خوف نہ ہو، تو میں ویپنس باندھ کے آ گیا ہوں. اللہ کے نبی نے ادھر دل میں ارادہ کیا، اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو بھیج دیا رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں یہاں پہرا دینے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو دعا دی اور پھر سکون سے سو گئے. وہ رات تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے سو گئے. اس کے بعد ایسا نہیں تھا کہ یہ پہرے کا انتظام اور ضرورت ایک رات دو رات، ویسی نہیں تھی. مستقل ہر رات یہی بات تھی، مسلسل اور دائمی یہ بات تھی. اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس. آپ پڑھیں گے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ کے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے اس کی آپ تبلیغ کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دین جو ہم نے دیا ہے اس کی آپ تبلیغ کیجیے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچا لے گا. اب یہاں پہنچ کر اللہ کے نبی کو ایک سند مل گئی کہ اللہ آپ کو لوگوں سے پروٹیکشن دے دے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دینے والوں سے کہا، سیکیورٹی، بولا نہیں آپ جاؤ، آپ لوگ جا کو گھر میں آرام سے سو جاؤ، اللہ نے میری سیکیورٹی کی ذمہ داری لے لی. دیکھا آپ نے آج بھی، ارے ذرا کیا بھی کرنا، ارے نہیں ایسا نہیں کرنا، کیا کی ہو جائے گا، کیا کی ہو جائے گا، ایسا بولتے 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 50 سال گزر گئے ہمارا. کیا ہوگا اللہ. ارے ابھی لوگ محتاج ہیں، سامنے لوگ سمجھتے ہیں، ارے کوئی جا کر دین کے بارے میں ان کو سمجھائے، دین کے بارے میں بولے. ہمارے بچے جگہ جگہ دعوت ٹیبل ڈالتے ہیں، کیا ہوتا؟ انہیں آتا ہو، پوچھتا جاتا ہوتا. لیکن اگر اسی اندیشے سے ہم بھی رہ جاتے، ارے کیا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے، تو ویسے ہم بھی رہ جاتے. بولا کیا بھی ہوتا ہے، ہم اپنے دین کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. ہمارے دین کے اندر یہ باتیں ہیں. جیسے ہر ایک کو رائٹس ہیں، حق ہے.
اب آپ نے آج ہی میں نے سنا 25 کلومیٹر دور پر جو سلم ایریاز تھے وہ سلم ایریاز کے پورے لوگ کو لے آ کر گورنمنٹ نے وہاں بسایا ہے. تو وہاں کچھ کچے مکانات بنا کر دیے ہیں, تو مسلمان بھی ہیں, سب ہیں. تو اب وہاں عیسائی مشنریز کام کر رہے ہیں. کتنے مسلمان مرتد بھی ہو گئے. جہاں ایسے کیمپس آتے ہیں وہاں یہ لوگ پہلے پہنچتے ہیں اور وہاں وہ اپنا عقیدہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے وقت میں مسلمانوں کا عقیدہ بچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. ہم پر ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ بچائیں اور ان کو اللہ کا دین ایمان سکھائیں. ہوگا کچھ نہیں. اب آپ ڈرتے رہے, ارے کیا ہے کہ کیسا ہوتا ہے کہ بولا کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. مجھے حق ہے کہ میں اپنی قوم کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کروں, اپنے دین کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں. لائے کہ میں کسی اور کو گالی نہ دوں, کسی اور کے دین کو برا بھلا نہیں کہوں. میرے دین کو بتانے کا حق مجھے, کسی اور کے دین کو گالی دینے کا حق مجھے نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم کسی کی معبودوں کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے معبود کو گالیاں دیں. تو اس کی اجازت تو نہیں. آپ پازیٹیو انداز میں اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں, اس کی اجازت آپ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب واللہ یعصمک من الناس یہ آیتیں نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ, اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی, واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر لیا. اور پھر یہ خطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک موجود نہیں تھا, بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہی مسئلہ تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ رات بھر صحابہ کرام اپنا ہتھیار رکھ کے ساتھ سوتے تھے. صحابہ کرام کے لیے بھی بات تھی. تو یہ حالات مسلمانوں کے تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی. آپ کی سمجھ میں اب بات آ گئی نہیں؟ مسلمان مکے سے مدینہ پہنچ گئے ہیں, مدینہ پہنچ کر مسجد بنا لی ہے, اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے کمرے بنا لیے ہیں, اور انصار اور مہاجرین کے درمیان اسلامک بردرہڈ مواخات کروائی ہے, دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے, اور ان کے لیے اصول اور ضابطے جینے کے طریقے بتلا دیے ہیں. اور یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ بھی کر لیا ہے. لیکن پھر بھی مکے کے قریش پریشان کر رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں, بار بار ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی اور مسلمانوں سے کہا کہ اب تمہیں جنگ کی اجازت ہے. اپنی جان بچانے کے لیے, اپنا مال بچانے کے لیے تم جنگ کر سکتے ہو. کبھی آپ کو بھی سوچ کیوں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آیتیں نازل کی, کیوں جنگ کرنے کی اجازت دی؟ تو آپ نے حالات کو سن لیا, کن حالات میں صحابہ کرام جی رہے تھے. نہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے تھے, نہ تو عمرہ کر سکتے تھے, نہ تو مکے کے مکانات ان کے اپنے قبضے میں نہیں تھے, نہ تو کوئی تجارت کر سکتے تھے. مدینے کے اطراف والوں نے تجارت کا بائیکاٹ کر دیا تھا, کوئی مال بیچتا نہیں تھا. تو ان حالات کے پیش نظر کتب علیکم, اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت مسلمانوں کی دی. انشاءاللہ وہ کیسے ہوا, وہ کیا باتیں ہیں, انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور سچے دین کی نشر و تبلیغ کرنے کی ہم تمام کو توفیق دے. اے الہ العالمین ہم سب کو خادم دین بنا اور سارے مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح فرما. یا اللہ جتنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سب کی جسموں میں صحت, مالوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کی جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما, ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.